اقبال کو اپریشیٹ کیا جائے، اقبال سے سیکھا جائے، لیکن اقبال کا بت نہ بنایا جائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کارل مارکس کو اپنا ایک اسپریچول لیڈر بھی مانتا ہے۔ بعض اوقات مذہبی طبقے کے ایسے رویے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو حق کا متلاشی ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ ہمارے کرائسس کی جڑ ہے۔ یہ احساس کمتری جو ہمیں اپنی زبانوں پہ ہے، اردو کیا، میں تو کہتا ہوں پنجابی بھی فخر ہونا چاہیے، ہمیں سرائکی بھی فخر ہو، یہ ہماری زبانیں ہیں۔ فلسفیوں نے اب تک دنیا کی تعبیر کی ہے، اصل کام اسے تبدیل کرنا تھا۔ اقبال کے فلسفے کے اور ان کا جو پرسپیکٹو تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنی تہذیب کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی نظم کا پڑھ لینا اصل میں مفید تب ہوگا جب ہم اسے ریلیٹ کریں اپنے حالات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنی زندگی کے ساتھ۔ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے اس وقت میرے دوستوں وہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ زندگی سے اس کا جیسے ربط ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے لائبریریاں ہوں گی یا یونیورسٹیاں ہیں، ریسرچ پیپرز بھی چھپ رہے ہیں، ڈگریاں بھی سب لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کانوکیشنز بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بس تعلیم ہے، یہ ہم نے حاصل کر لی، اب اصل زندگی شروع کریں گے، گویا یہ اب تک اصل نہیں تھا۔ یہ جو رویہ ہے ہمارا، یہ ہمارے کرائسس کی جڑ ہے کہ ہم نے علم کو زندگی سے بے تعلق کر دیا۔ تو اس نظم کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہم اس تعلق کو محسوس کر سکیں۔ پہلے میں اس نظم کو صرف پڑھوں گا، نیریٹ کروں گا تاکہ ہم اس کی شاعری سے لطف اندوز ہو سکیں، اس کے آہنگ سے، اس کے فلو سے، اور پھر ایک ایک شعر پہ ہم بات کرتے چلے جائیں گے۔ میں بھی تھوڑا سا بائی لنگول بات کروں گا کیونکہ یہاں یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اردو جو ہے وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، اور اب جو اردو چل رہی ہے اس میں 80% انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور 15% جو ہیں وہ بھی انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں دوبارہ، اور 5% شاید کوئی اردو کے ہوتے ہیں۔ انگریزی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوتی ہے، یہ تو انگریزی کے استاد ہیں بالکل۔ تو لینن، اچھا ایک تعارف تھوڑا سا لینن کا ضروری ہے۔ لینن جو ہے وہ سوویت رشیا کا جو انقلاب تھا 1917 کا، اس کے وہ لیڈر تھے، اس کے رہنما تھے، اس انقلاب کو برپا کرنے والے سب سے بڑا جو شخصیت ہے وہ لینن کی تھی۔ اور یہ انقلاب 1917 میں آیا، اکتوبر 1917 میں۔ ان کی جدوجہد ہے اس سے پہلے وہ مارکس کے فلسفے سے متاثر ہوئے۔ مارکس کے فلسفے سے کون متاثر نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کہا جا سکتا ہے کہ جو نبی نہ ہو اور پھر اس نے انسانی تاریخ کو اتنا متاثر کیا ہو، اور خاص طور پہ 20ویں صدی جو ہے، 20ویں صدی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سوچنے والے انسان ہیں اور کارل مارکس کو نہیں جانتے، یہ ممکن نہیں بات۔ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کارل مارکس کو رد کر دیں، آپ کارل مارکس کو کہیں کہ وہ اس کے نظریات سے ہمیں اتفاق، یہ تو ممکن ہے، لیکن آپ کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے مارکس کا نہیں پتا۔ آپ مارکس سے انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے، تو مارکس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑتی ہے۔ تو اقبال جو ہیں وہ بھی گویا زیر اثر رہے، وہ چونکہ ہمارے اس خطے کے ایک نمائندہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مشرق اور مغرب کے میخانوں سے گویا انہوں نے چیزیں اکتساب کی، ان کا جو علم کا اکتساب ہے وہ مشرق کی روایت سے بھی ہے اور مغرب کی روایت سے بھی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اقبال جو ہیں وہ مارکس اور لینن کی طرف جو ہیں وہ انڈیفرنٹ ہوتے۔ تو اس نظم میں لینن کا ایک گویا مونولوگ ہے۔ یہ نظم لینن جو ہے وہ خدا کے حضور میں ہے اور خدا سے اپنے اب دل کی بات کر رہا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مارکسسٹ فلسفی میں جو ہے وہ خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ ایک ایتھیسٹ اور میٹریلسٹک فلسفی ہے اور تاریخ کی مادی تعبیر پہ مبنی ہے، لہٰذا ان کے ہاں جو ہے وہ مذہب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک ایسا بندہ جو مذہب کی نگیشن پہ جس نے ساری زندگی کی اور مذہب کی نگیشن پہ اس نے گویا انقلاب برپا کیا، اب جب وہ فوت ہونے کے بعد خدا کے روبرو ہوا تو وہ کیا بات کرے گا خدا سے؟ تو یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے جو اقبال نے ایک سچویشن کریٹ کی کہ کس طرح سے ڈائلاگ تو نہیں کہیں گے اسے، مونولوگ ہے کہ لینن جو ہے خدا سے کیا بات کرے گا۔ تو اس پس منظر سے آپ اس نظم کو ملاحظہ کیجئے
پہلے صرف نظم، بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے. لینن خدا کے حضور میں. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہوں کے دانائے نباتات. آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات. ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خالق آثار و نگارندہ آنات. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات. رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، یہ میرا فیورٹ شعر ہے. رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. بیکاریو اریانیو میخاریو افلاس، بیکاریو اریانیو میخاریو افلاس. کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم. یہ بھی میرا فیورٹ شعر ہے. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل، بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات. چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں. ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. یہ ایک ماسٹر پیس ہے نظم، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے شعر کو. اس میں بہت لاجواب اشعار ہیں، جیسے مالا ہے موتیوں کی اور نگینے جڑے ہوئے. اس میں پہلا شعر ہی بہت شاندار ہے. تو پہلے شعر میں گویا ریئلائزیشن اب ہو چکی ہے، یعنی اب لینن کو اس غلطی کا جو اس فکر میں تھی وہ اس کا ازالہ ہو گیا، چونکہ اب اس نے عین الیقین پا لیا. تو اب پہلے شعر میں وہ اپنے اس عین الیقین کا اظہار کرتا ہے. عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ کو. تو ایک سنی سنائی بات ہے اور ایک آنکھ سے دیکھ لینا. تو جب ہم آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو گویا ہمیں عین الیقین حاصل ہو گیا. اب یقین کا کوئی اور مرتبہ، کوئی ڈگری آف سرٹینٹی اس سے اوپر نہیں ہے. تو اب لاجک سے جب ہم آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں منطق کی ضرورت نہیں رہتی. منطق کی رسائی صرف اس وقت تک ہے، منطق اور دلیل و برہان کا چکر اور طلسم اس وقت تک ہے جب تک گویا عین الیقین حاصل نہیں ہے. تو اب وہ اظہار کرتا ہے، اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات. یہ فارسی کی ترکیب، اس میں پیدا کردن یا پیدا شدن یعنی کسی چیز کا ظاہر ہونا، کسی چیز کا مینیفیسٹ ہونا. تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کی انگریزی میں بھی اردو میں بھی ترجمہ کر دوں گا.
انفس یعنی ہماری جو انر ورلڈ ہے, ہماری جو سائیکک ورلڈ ہے, اور آفاق جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اے وہ whose signs are manifested in the inner world and the outer world, جس کی اے خدا تیری جو سائنز ہیں وہ ایکسپریسڈ ہیں, مینیفیسٹ ہیں, بہت واضح, روشن, بین ہیں, کہاں کہاں, ہمارے اندر بھی اور ہم سے باہر بھی. اے انفس و آفاق میں پیدا تیرے آیات, حق یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں نے یہ ریئلائز کر لیا, مجھ پہ اپنے فکر کی غلطی کھل گئی, مارکسسٹ فکر کی یہ والی غلطی جو ہے. آگے لیکن اب وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں کیوں جو ہے وہ تیری ذات تک نہ پہنچ سکا اور تیری ذات کا سراغ میں کیوں نہ پا سکا. اب اس کے لیے وہ دلیل لے کے آتا ہے لینن خدا کے سامنے. تو کہتے ہیں میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے, ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات. اب جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ کتنی تیزی سے تھیوریز میں تبدیلی آتی ہے, یعنی تقریباً ہفتوں کے حساب سے بعض اوقات کہ ابھی یہ تھیوری آئی تھی, اگلا کسی کا ریسرچ پیپر آیا, اگر اس کو کچھ فنڈنگ مل گئی, کچھ اچھے طریقے سے اس کی پذیرائی ہوگی, کچھ ادارے نے اس کو کسی نے سپورٹ کر دیا اپنے کسی مطلب کے لیے, اب وہ تھیوری جو ہے وہ اس کو عام کر دیا جائے گا, اس پہ ٹاکس شروع ہو جائے گی, جناب فلاں ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس نے جو ہے یہ تھیوری دی ہے اور اب چیزوں کو ہم دے, تو اس میں ایک نئی چیز ہے, اور ہر تھیوری کی دلچسپی کے لیے اس پہ جو ہے وہ پروگرام ہوں گے اور یکدم. تو جو ہم لوگ ہیں مشرق کے, وہ لوگ یونیورسٹیوں کے جو وکٹمز بنتے ہیں تھیوری جنریشن, تھیوری بنانے کے لیے وقت ہے کارخانے لگے ہوئے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ ہم تک وہ پہنچتے جو ہے خیر کچھ دیر ہو جاتی ہے, لیکن پھر ہم یہاں ویسٹ سے جو بھی تھیوری آتی ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو روس میں بھی صورتحال اس سے مختلف نہیں تھی. تو ویلن کہتا ہے کہ اتنی زیادہ ڈسکشن ہے ہر وقت یہ کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, اور ریشنلٹی اور پوسٹ ریشنلٹی. اب جیسے آج کل جو ہے وہ پوسٹ ٹروتھ کی بات ہوتی ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم اور دریدہ کو جو لوگ پڑھتے ہیں, یعنی کسی چیز پہ کوئی اعتبار رہا ہی نہیں, نہ کتاب رہی نہ مصنف رہا, مصنف کا بھی انتقال ہو گیا, ڈیتھ آف رائٹر ہو گیا, اور ٹیکسٹ بھی اس پہ بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھ لیا. اب کہاں کوئی اینکر کرے اپنی ریشنلٹی کو, تو یہ صورتحال ہمیں سامنا ہے. تو لینن یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اتنی تیزی سے خرد کے نظریات بدل رہے تھے کہ مجھے اطمینان سے یعنی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی اب یہاں پہ ایک بات اور بھی بات بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے سوچنے کے لیے بھی, اور یہ سپیس جو ہے یہ پرووائڈ کرنا گویا معاشرے کا کام ہے. یعنی اتنا وقت ہو ہر بندے کے پاس, اور ایسا ماحول ہو اس کے پاس, اور اس کے پاس وہ ذرائع ہو کہ وہ گہرائی کے ساتھ اپنی ذات پہ بھی غور کر سکے, اس کائنات پہ غور کر سکے. غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جلدی جلدی فلسفے کی چند کتابیں پڑھنی ہیں, ان پہ اسائنمنٹ بنانی ہے اور پھر جمع کروانی ہے, پھر گریڈ لینا ہے اور اس کے بعد سی ایس ایس کرنا ہے یا باہر فل برائٹ اسکالرشپ لے لینا ہے. یہ تعلیم نہیں ہے. اصل میں تو جب تک تعلیم میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا, اطمینان نہیں ہوگا, تو ہمارے تعلیمی اداروں کا, یونیورسٹیوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ سپیس پرووائڈ کرے جہاں پہ تدبر ہو سکے. تدبر کے نتیجے میں جو ہے گویا میرے دوستوں انسان جست لگا سکتا ہے اور اپنے خالق پہ, اس کی نشانیوں پہ غور کر سکتا ہے. تو یہ شکوہ گویا لینن جو ہے اس کا شکوہ گویا اس پوری صورتحال سے ہے کہ یا اللہ اگر میں نہیں پہنچ سکا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں مخلص نہیں تھا, میری سنسیریٹی پہ یا خدا تو ڈاؤٹ نہ کر. اصل میں جو اصول ہے وہ اس سچویشن کا ہے جس میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی اور خرد کے نظریات بدل رہے تھے. میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے, ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات, محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے. محرم یعنی واقف, تو وہ واقف نہیں ہے کس سے, نیچر کے, یعنی آپ سمجھ لیں کہ پریمورڈیل سانگ, سرود ازلی, اٹرنل سانگ. سرود کہتے ہیں گیت کو, تو فطرت کا جو اٹرنل گیت ہے, کیا خوبصورت یہ لفظ ہے, فطرت کا سرود ازلی, اٹرنل سانگ آف نیچر, اس سے ہم لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. کون واقف نہیں ہے؟ اگلے مصرے میں بینائے کواکب ہوں کے دانائے نباتات. اس پہ غور کریں. بینائے کواکب کوکب کی جمع ستارے, بینائے ستاروں کو دیکھنے والے. ہبل
جو ٹیلیسکوپ ہے اس سے دیکھ رہے ہیں ایسٹرونومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ دانائے نباتات یعنی باٹنی کے اسکالرز ہیں, نباتات کو دیکھ رہے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ ماڈرن سائنس جو ہے اس کی زوالوجی میں, باٹنی میں, ایسٹرونومی میں ترقی کے باوجود یہی سائنٹسٹ جو ہیں وہ واقف نہیں ہے کس سے, نیچر کے اٹرنل سانگ سے. یعنی اپنے اپنے شعبے میں گویا تحقیق کر رہے ہیں, اپنے اپنے شعبے میں وہ ارکلیزی سے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کی اپروچ ہولسٹک نہیں ہے. اور ہولسٹک اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فطرت کے گویا سرود ازلی سے, اس کو سننے سے محروم ہے. آج آنکھ نے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت, میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات. تو ہم تو یہی سمجھتے رہے, خاص طور پہ چرچ اور زمانے کا تھا, تو میں سمجھتا تھا مذہبی لوگوں کی کہانیاں ہیں, یہ مولوی لوگ, یہ پنڈت لوگ, یہ کلیسا کے لوگ, یہ بس باتیں بناتے رہتے ہیں, ڈراتے رہتے ہیں جنت دوزخ سے. میں اس کو خرافات سمجھتا تھا, ایپوکرائفا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا تھا کہ بس یہ مائتھولوجی ہے, یہ بس اساطیر ہیں, کچھ کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی. ان لوگوں کے پاس ان کی باتوں پہ کان نہ دھرے جائیں. آج آنکھ سے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت. تو یہ بھی اسی سچویشن کو بتا رہا ہے. تو پہلی سچویشن میں جو ہے لینن جو ہے وہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ ایک تو وجہ یہ بنی کہ جو ہے وہ جو ریسرچ اور جو ریشنلٹی کے نظریات ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہے تھے, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گویا کلیسا کی خرافات بھی گویا اس میں آڑے آ جاتی ہیں. تو بعض اوقات مذہبی طبقے کے ایسے رویے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو حق کا متلاشی ہے اور حق کے سفر کا جو اس کی یاترا پہ جو نکلنے والا ہے, بعض اوقات وہ رک جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مذہب کے نمائندہ یہ لوگ ایسے ہیں تو پھر ہمارا تو پھر دوسری سلام ہے مذہب کو. تو یہ لوگ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف اشارہ کر رہا ہے. ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے. اب یہ لینن جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو ان انسانوں کی صورتحال کو یعنی خدا سے, کہ یا اللہ تو جانتا ہے. بند کا ایک مطلب ہوتا ہے گویا یعنی بیڑی یا زنجیر جس سے باندھ دیا جائے, ٹھیک ہے نا, یعنی قید کے معنوں میں, پریزن کے معنوں میں, یعنی کوئی بھی ایسی جس سے جکڑا جائے. تو ہم دن اور رات کی جکڑ بندی میں ہیں. ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے. یہاں سنت ہے, وہاں بند اور بندے. تو بندے کا مطلب تو بندہ ہی ہے, اور پہلا جو ہے بندے شب و روز یعنی چینز آف ڈے اینڈ نائٹ. So we who have been imprisoned by the day and night, یعنی ہم اس immediate situation جو ٹائم ہے اس کی امپوزیشن ہے ہمارے اوپر, اور ہمارا ذہن اس سے آگے نہیں سوچ سکتا, ہم بیجان نہیں سوچ سکتے. اور خدا تو کون ہے؟ تو خالق آثار و نگارندہ آنات. آثار جمع ہے اثر کی, اثر زمانہ, آثار تو زمانوں کا خالق. اور کیا ہے؟ نگارندہ. نگارندہ کا مطلب بھی خالق یعنی رچنا کرنے والا, لکھنے والا, رائٹر. اور آنات جمع ہے آن کی, مومنٹس کی. اینڈ یو who is the creator of these words, اور جتنے یہ یعنی ٹائم کے زمانے گزر گئے, جتنی ایپیکس گزر گئی, جتنے اثر گزر گئے, جتنے یگ گزر گئے, یگ ان تو سب کا خالق ہے. تیرے لیے وہ ایک لمحہ ہی ہے, جتنے بھی یگ گزرے, جتنے بھی جگ گزر گئے. اور دوسری طرف جو ہے ہم کون ہیں؟ ہم ڈے اینڈ نائٹ کی زنجیر سے بندھے ہوئے لوگ. ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں, حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات. اب یہ خدا سے کہہ رہا ہے, یہ آسان ہے. جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے, کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا, جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. اب آگے خدا سے پوچھتا ہے سوال, وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود؟ وہ آدم خاکی کے جو ہے زیر سماوات. یہی انسان جو آسمانوں کے نیچے جی رہا ہے, اس زمین پہ زندگی بتاتا ہے, کیا یہی انہی کا تو خالق ہے اور انہی کا معبود ہے؟ سچ میں تو یہ لوگ تجھے مانتے ہیں یا کچھ ان کا معبود کوئی اور ہی ہے؟ اب وہ بتا رہا ہے کہ یا اللہ یہ جو لوگ ہیں, جو ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں, لیکن وہ اصل میں کس کو پوچھتے ہیں؟ اب وہ اگلے شعر میں بتائے گا کہ اصل میں لوگوں کے معبود کون ہیں. تو یا اللہ تو خدا کو تو خیر پتہ ہے, لیکن وہ خدا کو بتا رہا ہے کہ تو جو
یعنی ان کا معبود ہے. اصل میں خود یہ لوگ جو ہیں یہ کن کو پوج رہے ہیں؟ مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی. مشرق کے لوگوں کے خدا جو ہیں وہ تو یورپ کے گورے ہیں. ہم لوگ جو مشرق کے ہیں وہ گوروں کی گویا ان کا معبود یورپ ہے, مغربی تہذیب ہے. اور یورپ کا خدا کون ہے؟ مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. فلزات میٹلز, چمکنے والی دھاتیں. مراد یہ ہے کہ یعنی ماڈرن سائنس اور کرشمے اور جناب یہ رنگ برنگیاں چیزیں جتنے ہیں اور جتنے چمتکار ہیں سائنس کے, وہ ان کا جو خدا ہے وہ یہ والے سائنس کے کرشمے ہیں. اور میٹیریل ورلڈ ہے, میٹر. ان کا جو خدا ہے وہ میٹر ہے. وہ میٹیریلزم کے آگے انہوں نے سر جھکا. وہ مشرق نے سر جھکا دیا مغرب کے آگے, اور مغرب نے سر جھکا دیا مادے کے آگے. یہ صورتحال ہے. یہ لینن خدا کو کہہ رہا ہے کہ جو تجھ کو پوجنے والے لوگ ہیں وہ بھی اصل میں یہ ہیں. مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی, مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات. تو ہنر سے مراد ٹیکنالوجی. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو روشنی بظاہر ہے تو صحیح, لیکن یہ جو چشمہ ہے یہ یعنی یہ چشمے سے مراد یہاں وہ چشمہ ہے جو خضر کے پاس تھا اور جس میں پینے سے آب حیات مل جاتا تھا. تو حیوان سے مراد یہاں حیات کہ تو یہ وہ چشمہ نہیں ہے کہ جس کو پینے سے انسان کو دائمی خوشی اور دائمی آنند اور دائمی جو ہے وہ مسرت سے وہ ہمکنار ہو سکے اور وہ الٹیمیٹ اپنے مقصد کو پا سکے. یہ وہ چشمہ نہیں ہے. یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے, حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات. رانائی تعمیر میں, رونق میں, صفا میں. تین چیزیں بتا رہا ہے. رانائی تعمیر آرکیٹیکچر میں, رونق میں, حسن اینڈ بسر لوگ جا رہے ہیں اور جناب آپ کسی جگہ جائیں اور آپ کا ایک جو ہے حسین دوشیزہ استقبال کرے مسکرا کے اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا کمال صفائی ہوئی ہے, ہر چیز ڈسٹ بن بڑے سلیقے سے. یہ ایسی کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہ جگہ کون سی ہوگی؟ اقبال کہہ رہا ہے یعنی رینم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جگہ لازمی طور پہ بینک ہوگی. بینک کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یہ کسی مذہبی کسی کلیسا کا یا کسی مسجد میں اتنی صفائی نہیں ہوگی, یا کسی اور جگہ پہ یہاں کی صورتحال بھی سامنے ہے, اور اسکولوں اور کالجوں میں اتنی صفائی نہیں ہوگی جتنی صفائی جو ہے وہ بینکوں میں ہوگی. یعنی کیپٹلزم جو ہے اس میں بینک کے ادارے کو بڑھایا. تو جو ٹیمپلز آف ماڈرنٹی ہیں وہ گویا بینکس ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رانائی تعمیر میں, رونق میں, صفا میں, گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات. مال روڈ پہ تھوڑا سا آگے جا کے ایک بہت بڑا بینک آئے گا, خاص طور پہ جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں ان پہ ذرا غور کیا جائے. اور بینک میں جاتے ہی آپ کو ایسا سلیقہ کرینہ اور آپ کو لگے گا جیسے یار پتہ نہیں کوئی یہاں کے کوئی خلاف ادب میں بات نہ کر دوں بینک کے, تو ایسا لگتا ہے. ظاہر میں تجارت ہے, حقیقت میں جوا ہے. اب یہ ہمارے بینکس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں جتنی بھی, سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. اور اس کو پھر طریقوں سے یہ ہمیں اپنی پروڈکٹس جو ہیں بیچتے رہتے ہیں. دن میں ایک دو دفعہ تو لازمی, اگر آپ کی کوئی سیلری آ رہی ہے تو لازمی میسج آئے گا کسی بینک کی طرف سے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کا قرضہ جو ہے وہ ہم نے اپروو کر دیا ہے, 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا قرضہ جو ہے وہ آپ لے لیں فٹافٹ آ کے ہم سے. تو سود ایک کا لاکھ, اور یہی یعنی سرمایہ داری نظام کے یہ ادارے ہی اصل میں گویا ذمہ دار ہیں دنیا میں جو بھوک ہے, جو غربت ہے, جو فاقہ ہے, جو علاج کی سہولتیں نہیں ہیں. اس کے پیچھے بینکس ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جتنے بھی, اور بدقسمتی سے یعنی اس طرح کی پروگراموں کو بھی اسپانسر کر دیں گے. اس میں بھی یہ کوئی عائد نہیں آتا. مشرق کی موسیقی کو بھی کوکا کولا والے اسپانسر کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کوک اسٹوڈیو بنا دیں گے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کارپوریشنز جو ہیں وہ ہماری زندگی میں جتنے داخل ہو چکے, تو یہ موقع تو ہم نے انہیں پرووائڈ کیا نا, یہ سپیس ہم نے دی. تو اصل غلامی جو ہے وہ یہ ہے. ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ہم کہتے ہیں ہندوستان آزاد ہو گیا, پاکستان آزاد ہو گیا, لیکن کارپوریشنز جو ہیں ان کے چنگل ہمارا ہی دودھ, ہمارے علاقے کا ہمارا ہی پانی ہمیں ہی بیچ کے جو ہے وہ پروفٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے.
تو یہ سرمایہ داری نظام پہ غور کرنا جو ہے یہ ضروری ہے. پتہ نہیں میری یہ باتیں کارپوریشنز کے لوگوں کو ناگوار نہ گزرے، ان کے کچھ سٹال تو لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اب یہ یعنی ہیومن رائٹس کمیشن بھی ہو رہا ہے سارا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اور پیس اور جو ہے اس کے لیے پیس انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور ہمارے سامنے ہی ایک پوری جو ہے جینوسائیڈ ہو رہا ہے ایک ملک کا، ایک قوم کا. ہمارے سامنے ہی فلسطین کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، پوری انسانیت دیکھ رہی ہے. یعنی آج اس تاریخ میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پہ کس انداز کا ظلم اس نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. لیکن اس ساری صورتحال کو پیدا کرنے میں کچھ ذمہ دار ہم بھی اتنے ہی ہیں جتنے ویسٹ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، ہماری مدد سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. ہم میں سے ہر بندہ میرے سمیت ذمہ دار سمجھے اس صورتحال کا اپنے آپ کو. چونکہ جب ہم صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں، معاشرے کے مسائل گنواتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مائنس کر دیتے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے، خواہ ہمارے مذہبی لوگ ہوں یا لیفٹ کے لوگ ہوں یا رائٹ کے، جتنی بھی اوپر نیچے جتنی بھی ہم نے گروہ بندیاں بنائی ہوئی ہیں، جب تک ہر جماعت، ہر قبیلہ، ہر حزب جو ہے وہ اپنے آپ کو مسئلے کا حصہ نہ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے بھی ڈالا ہے اس صورتحال کو پیدا کرنے میں، ہم حل کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتے. پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں، اریانیوں، میخاریوں، افلاس. آج کی یوتھ جو ہے اب ڈرگ ایڈکشن، میخاری، غربت، یہ سب اس کے پیچھے جو ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے. کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات. ویسٹرن سیولائزیشن ہی کا یہ گویا پودا ہے. یہ سارا کیپٹلزم بھی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے ازمز نکلے. یہ بہت سارے ازم جو ہیں ان میں بظاہر اختلاف بھی ہوگا آپس میں، لیکن ان کی جڑ ایک ہے، ان کا مول ایک ہے، ان کی جڑ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس جڑ کے میں کیا ہے؟ میٹیریلزم. دنیا کے مسائل جو ہیں وہ میٹیریلزم کی بنیاد، مادیت کہ بس تاریخ کی بھی مادی تعبیر، انسان کی بھی مادی تعبیر، اور معنی کو ہم نے گویا ختم کر دیا. یہ اقبال کا میسیج ہے. وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. کمال کر دیا. یعنی اب یہاں بتا رہا ہے اقبال کہ جو ڈیوائن انسائٹ ہے، اگر کسی فکر میں گویا آسمانی جو ہے وہ چنگاری موجود نہیں ہے، اگر وہ وحی کے انکار پہ مبنی ہے اور محض مادیت پہ مبنی ہے، تو وہ لازمی طور پہ پستی کی طرف لے کے جائے گی. ہمارے اندر بھی کوئی چنگاری ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو کیپٹلزم کے خلاف پیدا ہوئے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے. خود لینن کامیاب کیوں نہیں ہو پایا؟ کتنے لوگوں کی قربانی دی، کتنے لوگوں کو مارا، اور اتنا بڑا انقلاب، اور پھر چین کا بھی انقلاب. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ چونکہ فیضان سماوی سے محروم ہے. فیضان سماوی سے محروم کیپٹلزم بھی ہے، فیضان سماوی سے محروم کمیونزم بھی ہے. بظاہر ان کا اختلاف ہے، لیکن ان کے مشترکات بھی میرے خیال میں زیادہ ہیں. سب سے بڑا جو مشترک نقطہ ہے وہ مادیت ہے. مادیت تو، اور اس کے جو حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. مجھے وہ ڈاکٹر فاسٹس یاد آ رہا ہے، کیا نام ہے، کرسٹوفر مارلو، ان کا پلے آف فاؤسٹ بھی، جس میں وہ جو ڈاکٹر فاسٹس ہے جب وہ معاہدہ کر لیتا ہے شیطان کے ساتھ، تو پھر وہ شوبدہ بازی میں اتر آتا ہے، بس مجھے وہاں لے جاؤ، کلوپترا کو دوبارہ زندہ کر دو. اس کے کمالات کی حد جو ہے وہ یہی رہ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ کی جو کمالات ہیں بس برق و بخارات، ٹیکنالوجی، اور یہ نیا فیچر آ گیا موبائل فون میں. تو کیا انسان بس یہ جو ٹیکنالوجیکل فیچرز ہیں انہیں کو بس سسٹم اپڈیٹ کرنے کے لیے ہم بنے؟ حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ تو اب ہم اس کے وکٹمز ہیں. یہ شعر جو ہے وہ دن بدن جو ہے
وہ پرازمانی ہوتا جا رہا ہے, اس کی معنویت بڑھتی جا رہی ہے, اس شعر کی معنویت جو ہے, کیونکہ مشینوں کی حکومت ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. آثار تو کچھ کچھ نظر آتے ہیں کہ آخر تدبیر کو تقدیر کے شاطر نے کیا مات. اب وہ خیر لینن بتا رہا ہے کہ شاید اب تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ گھومنے کو ہے, اور امید ایک ہے کہ تبدیلی آئے گی اور سرمایہ پرستی کا سفینہ ڈوبے گا. تو آخر میں اشعار جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں خانے کی بنیاد میں آیا ہے تزلزل, بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابات, چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام, یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. تو وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو وہ امید کی طرف ہے, دوسرا وہ خدا سے بھی کہتا ہے کہ یا اللہ تو بھی جو ہے گویا اپنی انٹرونشن کر, اور کب تک یہ صورتحال جو ہے جاری رہے گی, اور کب تک کیپٹلزم جو ہے وہ انسانوں کو غلام بناتا رہے گا. تو یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جس میں, اور یہ اقبال کا کمال جو ہے, اقبال کے کلام کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایسی شاعری کی کوئی روایت نہیں ہے اردو میں کہ اس طرح کی شاعری کسی نے کی ہو, کہ جس میں اتنے بڑے کینوس پہ آپ کو پینٹنگ بنائے, اس میں انسان, خدا, تہذیب کے مسائل, کیپٹلزم اور کمیونزم. تو یہ اقبال کا جو مطلب کمال ہے وہ یہ ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ اقبال کو اپریشیٹ کیا جائے, اقبال سے سیکھا جائے, لیکن اقبال کا بت نہ بنایا جائے, یہ اقبال کی بات کو آگے بڑھایا جائے. ہم کرتے یہ ہیں کہ اقبال کا بھی ہم نے بت بنا لیا, فلاں کا بت بنا ہوا فلاں کا. تو اقبال نے جو کتاب لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, اس کے دیباچے میں اقبال نے کہا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں جو ابتدائی کام ہے, اس کام کو میرے بعد آگے بڑھایا جائے گا. وہ آگے بڑھانا تو دور کی بات ہے, وہ ہم نے اقبال کو ہی کہا کہ بس آپ وہ جو ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہم آپ کے نام بنا دیں گے, گلشن اقبال ہم نے بنا دیا, اس طرح کا ہم نے شروع کر دیا, یہ جشن اقبال بھی چلے الحمدللہ. لیکن یہ بھی میلہ زیادہ ہے اور سنجیدگی اس میں کم ہے, لیکن امید ہے یہ بھی غنیمت ہے, چلو غنیمت ہے, اس طرح کی بیٹھک بھی ہونا جو ہے وہ غنیمت کی بات ہے. لیکن یہ کام سنجیدگی سے ہونے والا ہے اور اس پہ ابھی پورا ٹائم ہوگا. اس کو یعنی جو ہے بہت آگے ہم سنجیدگی سے اقبال کو پڑھیں اور کام کو آگے بڑھائیں, اور اقبال کے ساتھ اور جو لوگ تھے اس پورے دور کو ہم مطالعہ کریں. ٹھیک ہے نا, مولانا محمد علی جوہر کو بھی پڑھیں, ہم مولانا عبید اللہ سندھی کو بھی پڑھیں, حسرت موہانی کو بھی پڑھیں, اور سر سید, اور اس دور میں جو تمام علمی فکری تحریکیں تھی, اس پورے دور کو ہولسٹیکلی سمجھیں. تو جب تک ہم انٹیگریٹڈ اپروچ نہیں بنائیں گے اس وقت تک میرے دوستو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ کلیم بے تجلی, وہ مسیح بے صلیب, نیست پیغمبر وہ لیکن در بغل دارد کتاب. مطلب وہ ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتا ہے علامہ اقبال کے لیے. تو یہ اتنا بڑا پیراڈاکس ہے. پروبیبلی ہم نے خود یہ پڑھایا ہے آپ کو اقبال ایسے کہ اقبال پراپر ہم آپ کو پڑھا ہی نہیں سکے, اور آپ اس کو صرف شاہین کا اقبال ہی مانتے ہیں. جو آج کل آپ بچے ہیں یونیورسٹیز میں, اگر آپ اس سے ہٹ کے اقبال کو دیکھیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ان کی کتنی جہتیں ہیں جو آپ کو you still have to discover ہے. لیکن یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ متواتر چلتا رہتا ہے. ایک پروبیبلی جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں علامہ اقبال کو تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ اسلامک سوشلزم کی بات کر رہے ہیں یا سوشلسٹ اسلامکزم کی بات کر رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ ایک نئی فلسفی ہے جو ان کو پڑھ کے ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ان کی شاعری میں بالکل موجود ہے, اور ہر وقت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہ اپنا جو فلسفی کی بیس ہے وہ بیس ہی کارل مارکس میں کرتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ تو آپ نے بس مکمل ایک کامنٹ ہے اور بہت صحیح نشاندہی کی. تو میرے خیال میں تضادات جو ہیں وہ تو کسی بھی بڑے مفکر کی طرح اقبال کے ہاں بھی موجود ہیں, پیراڈاکسز موجود ہیں, اور اقبال کی فکر میں جو ہے یعنی ایک تبدیلی جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور لہٰذا اس کو ایک زندہ اقبال کا اپنا, کسی نے اقبال سے پوچھا کہ یہ آپ
10 سال پہلے آپ نے یہ بات کی تھی, اب آپ بالکل اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. تو اقبال نے کہا کہ میاں صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. تو جو سوچنے والا زندہ انسان ہے اس کے خیالات میں تغیر جو ہے وہ فطری بھی ہے اور میرے خیال میں ضروری بھی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اقبال کی بات, ایک اقبال سے دو البتہ ہماری سوسائٹی کا جو رشتہ ہے, ایک تو یہ کہ خود اقبال کے ساتھ بھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو بالکل جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ اقبال کی ہر بات کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو اقبال کا نام آتے ہی مجلس سے اٹھ جائے گا اور اپنے کانوں میں روئی ڈال لے گا کہ بھئی اقبال جو ہے وہ تو بالکل جو ہے کچھ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ بس ایک شاعر تھا, اور بھی شاعر گزرے, اقبال بھی ایک شاعر ہے. تو یہ جو ناانصافی ہم کرتے ہیں اپنے گویا کسی بھی اپنی اینک سے, یہ بھی یعنی اس میں بھی نقصان, اس کا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اقبال بھی اور مفکرین کی طرح ایک سوچنے والے انسان ہے, زندہ انسان ہے. ان کی فکر پہ بات ہو اور اس بات کو آگے بڑھایا جائے, اس پہ تنقید بھی کی جائے. اقبال کی ہر بات کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اقبال سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, کوئی پیغمبر تو نہیں بنانا نہ اقبال نے کوئی ایسی بات کی. تو اقبال نے بھی یہی کہا, اقبال یہی چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ بھی, ان کا پیغام جیسے انہوں نے کہا کہ حرکت کا ہے, ڈائنامزم کا ہے, تو خود ان کی فکر کے ساتھ جو رویہ ہو وہ بھی ڈائنامک ہو نا. تو وہ سٹیٹک کیوں ہو گیا؟ اقبال کی طرف ہمارا رویہ سٹیٹک ہے. تو زیادہ ضرور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہو پورے اس دور کو, پچھلی پوری اسلامی تہذیب ہے اور جتنے لوگ گزرے, غزالی ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, رومی ہیں جو جنہیں اقبال اپنا استاد کہتے ہیں, ان سب کی فکر تک ہم پہنچ سکیں تو فارسی ہمیں آنی چاہیے. کل مجھے پتا چلا کہ افغانستان سے کچھ لوگ اقبال کا نام سن کے یہاں اس پروگرام میں آگے, وہ پورا پروگرام انہوں نے ڈھونڈتے رہے. وہ انہوں نے کہا, میرے ایک سٹال پہ آئے زاویہ کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تلاش میں تھے کہ شاید فارسی کی کوئی کتاب مل جائے ہمیں یہاں سے. اقبال نے تو فارسی میں بھی لکھا ہے, 60% شاعری اقبال کی فارسی میں ہے, اردو میں کم ہے, فارسی میں زیادہ ہے. وہ افغانستان سے پتہ نہیں آج وہ آئے یا نہیں آئے, یقیناً نہیں آئے ہوں گے, شاید پتہ نہیں آئندہ کبھی آئے یا نہ آئے. تو وہ مایوس ہو کے گئے کہ ہمیں فارسی کی کوئی کتاب یہاں پہ اقبال کی نہیں ملی. تو یہ تو ہمارا حال ہے. اپنے بچوں سے ہم نے فارسی چھین لی, اردو چھین لی, فخر کرتے ہیں والدین کہ میرا بچہ اردو کے پرچے میں فیل ہو گیا, اندر سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ انگریزی, اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی اچھی ہے اس کی. تو یہ جو رویہ ہے, یہ احساس کمتری جو ہمیں اپنی زبانوں پہ ہے, اردو کیا, میں تو کہتا ہوں پنجابی بھی فخر ہونا چاہیے, ہمیں سرائکی بھی فخر ہو, یہ ہماری زبانیں ہیں. تو جب تک ہم اپنی تہذیب کے یہ جو لائف لائنز ہیں, یہ ساری زبانیں, ان سے کنیکٹ ہو, انگریزی بھی سیکھیں, جرمن بھی سیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے, جتنی زبانیں سیکھ سکے سیکھیں, اپنی لیکن جو پہچان ہے اس کو نہ چھوڑیں. وہ صوفیانہ طریقے سے اس کو لے کر چلتا ہے, جس کے لیے ہیگل نے لفظ دیا زیسٹ جسٹ, روح اثر, زمانے کی روح. ہم نے تھیسس کرنا ہے, اینٹی تھیسس کرنا ہے, سنتھسس کرنا ہے. تو یہ ختم تو نہیں ہوتا, یہ تو سائیکلک ہے. سنتھسس کے بعد پھر تھیسس آئے گا, پھر اینٹی تھیسس آئے گا, پھر سنتھسس ہوگا. آپ کو سنتھسس پسند نہیں ہے, آپ اس کا پھر اینٹی تھیسس کریں گے, پہلے تھیسس پھر اینٹی تھیسس. سو دس سنتھسس از گوئنگ ٹو ریچ ٹو اے پوائنٹ جب سب چیزیں کلینز ہو جائیں گی, اسپرچولی کلینز ہوں گی. تو آپ میں سے کون کون ہے جو اپنا مٹیریل چھوڑنا چاہیں گے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس جگہ پہ ہمیں علامہ اقبال نظر آتے ہیں جو ہیگل اور کارل مارکس کے درمیان میں, بالکل درمیان میں, جن کے لیے مزدور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی شاعری میں آ جاتا ہے اور وہ بار بار اس کو ریکال کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مزدور جو ہے, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہیں, اور پھر وہ نہ صرف اس کے ساتھ ہے بلکہ وہ پوری جسٹ اس کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. سو یس, کارل مارکس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ فار ہم از مٹیریل, اور اس کو اس نے ساری عمر خود بھی بھگتا ہے. کارل مارکس کو بیک بون کا کینسر ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, بیکاز ہی وڈ سٹ آل ڈے لانگ ان دی برٹش میوزیم لائبریری. اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر میں فائر پلیس آن کرتا. اس کا ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے ہورریفک یا اس کے فلسفی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ when his wife was dying, تو اس کو آ کے بتایا گیا کہ آپ کی وائف فوت ہو رہی ہے یا she's about to pass away, تو آپ پہنچے.
اس نے اپنی پاکٹ میں دیکھا تو اس کے پاس صرف ایک پینس تھا. اس نے کہا اگر میں ایک پینس اسپینڈ کر کے اپنے گھر جاتا ہوں تو وہاں پہ میرے پاس اتنے بھی نہیں ہونے کہ میں اس کو کافن پہنا سکوں. He did not go. وہ کافی دیر بعد گیا اور اس کا دوست ایز یوزول اینگلز اس نے اس کی تدفین بھی کر دی ہوئی تھی. اس کی وائف اس کو خود یہ لیٹیچیوڈ دیتی تھی کہ آپ یہ کریں. جب وہ جرمنی سے جا رہا تھا تو اس کے باپ نے اس کو بتایا تھا کہ تمہیں زندگی میں وہ کچھ کرنا پڑے گا جو شاید ہی کسی کو کرنا پڑے. تو these are his historic words. He said اگر میں بھوکا رہوں گا تو مجھے پتا چلے گا بھوک کے پینگز کیا ہوتے ہیں, تو میں فلسفی دے سکتا ہوں نا. صرف بات کرنا آسان ہے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اس کو پیغمبر کا رتبہ دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہی ہو سکتا تھا جو بدھا کی طرح اتنا بڑا پیلس چھوڑ کے نکل گیا اور لوگوں کی پینگز کو, درد کو فیل کرتا ہے. یس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کارل مارکس کو اپنا ایک اسپریچول لیڈر بھی مانتا ہے, لیکن اس کو اس کے ایررز پتہ ہیں کہ وہ ہی از ٹو مٹیریلسٹک. بٹ یس, علامہ اقبال ہمیں تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کر لیں تو ہماری دھرتی بہت رچ ہے صوفیزم میں. ہمارے تو صوفی لال شہباز ہیں, ان کا شاہ حسین ہے, وہ بھی لال شاہ حسین ہی کہتے ہیں. تو یہ جو لال رنگ ہے یہ حدت کا رنگ ہے, وارمتھ کا رنگ ہے, بلڈ کا کلر ہے جو ہم سب میں ہے اور ایک ہی ہے. گروپ فرق ہو سکتا ہے, بلڈ تو فرق نہیں ہوتا نا. تو دیٹ از وائی اینڈ دیٹ از واٹ دے آل بلیوڈ ان. تو یس, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو صوفی کلر ہے وہ علامہ اقبال میں اس دھرتی سے آیا ہے. اس دھرتی سے میرا مراد ہے سنکریٹک دھرتی, سنکریٹک دھرتی, بفور پارٹیشن والی دھرتی, جس میں سب ہر طرح کی موومنٹس اپنے اسپرچول کلرز کے ساتھ موجود ہوتی تھی.